حدیث بھی کمال الدین و تمام النعمہ کے اندر ہے، اس سے پہلے جو بیان کیا وہ بھی اس کے اندر ہی ہے۔ اب کہنے والا کہے گا کہ یہ جھوٹی حدیثیں ہیں، بالکل جھوٹی ہیں بھائی۔ سر جو ان لوگوں کے نا اصل میں دو مسائل ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہم تو کتابی کیڑے نہیں، ہم تو سارے عرفان ہیں ہمارے اندر، ہمارے اوپر وہی آئی ہوئی ہے نا عرفان کی، تو ہم عرفان سے بات کرتے ہیں۔ ایک یہ مسئلہ ہو جاتا ہے سر جی، وہ عرفان بہت ہے سر جی، مطلب اوپل اوپل کے گر رہا ہے نا سر جی۔ اچھا ہے، ہونا چاہیے۔ اور دوسری طرف سر جی پھر دوسرا گروہ وہ ہے کہ وہ ان کو جب حقیقی کسی عارف کی بات کرو تو وہ کہتے ہیں جی کتاب سے بھی نکال کے دیں۔ تو ان دونوں گروہوں نے اپنے لیے جو ہے سر جی بچت کا راستہ ڈھونڈا ہوا، اور جو پھینک سکتے سر جی پھینکتے آئے، ان کا کام یہ ہوتا ہے جہاں سے جی چاہے سر جی بات کرو، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ابھی سر آپ نے یہ پیکیج ہی ختم کر دیا، سوری جی ریلٹی بھائی آپ بسم اللہ۔ قادری صاحب آپ نے بہت اہم چیز کی طرف اشارہ کیا، میں اس بارے میں سید سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں اگر اجازت دیں تو۔ جی بسم اللہ سر جی۔ بسم اللہ سید، جیسے قادری صاحب نے اشارہ کیا، یہ بڑا اہم ہے کہ یہ جو معرفت کے نام پہ اور عرفان کے نام پہ جو یہ خود ساختہ ایک معرفت بیان کی جاتی ہے ائمہ کے بارے میں، خدا کی ذات کے بارے میں، ائمہ کے تصرف کے بارے میں یا مومن کے تصرف کے بارے میں، تو یہ معرفت جو ہے یہ کب قیاس میں تبدیل ہو جاتی ہے؟ کوئی تو اس کا پیمانہ ہونا چاہیے کہ یار یہ معرفت ہے اور یہاں سے یہ قیاس شروع ہو جائے گا۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ائمہ کے بنائے ہوئے قانون کو توڑیں گے، میں نے شاید آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ قرآن میں شرک کے بارے میں کیا کیا موجود ہے، جی تو میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کو پیش کیا تھا، اللہ اکبر، کہ اللہ ظاہری طور پر رسول اللہ سے مخاطب ہے کہ اے رسول اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے۔ جی ایک شخص صادق آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اس آیت کو لے کے، تو کہتے کہ مولا اس آیت نے مجھے بڑا پریشان کیا ہوا ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں کیا پریشانی ہے؟ کہتے مولا کہ یہ بتائیں کہ کیا رسول بھی شرک کرتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا ہرگز نہیں، اگر وہ رسول شرک کرے تو وہ رسول کیسا؟ وہ کہتا ہے مولا یہ آیت ہے قرآن کی، اللہ کہہ رہا ہے کہ اے رسول اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے۔ تو امام نے فرمایا ہاں آیت ضرور ہے لیکن تم کو سمجھ نہیں آ رہی۔ تو اس نے کہا مولا میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ اس آیت میں یہ کون سا شرک ہے جس سے اعمال حبط ہو جاتے ہیں اور مخاطب اللہ نے قرآن میں رسول کو کیا ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ ہوا یہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں ہر مقام پر جہاں جہاں بھی اپنے صحابہ موجود ہوتے تھے نا، تو مولا امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی فضیلتوں کو بیان کرتے تھے اور ان کی ولایت کو بیان کرتے تھے۔ تو ایک دن ایسا ہوا، کچھ افراد جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ جہاں آپ نے علی علیہ السلام کی ولایت کو رکھا ہے وہاں ہماری ولایت کو بھی شامل کر لیں۔ اللہ تو امام نے فرمایا اللہ نے ظاہری طور پر خطاب رسول سے کیا، اور آیت ان لوگوں کے لیے اس وقت یہ نازل ہوئی کہ اے رسول علی علیہ الصلوۃ والسلام ائمہ کی ولایت میں کسی اور کو شامل کیا تو یہ شرک ہے۔ بے شک یہی شرک تو پتہ چلا کہ خدا کے بنائے ہوئے قانون، خدا کا بنایا ہوا نبی ہو، خدا کا بنایا ہوا خلیفہ ہو، خدا کا بنایا ہوا رسول ہو، خدا کا بنایا ہوا امام ہو، اور اس کو میں چھوڑ کے کسی اور کو اس کے مقابلے میں لے کے آؤں تو یہ شرک ہے۔ بے شک اب اپنے سوال کے جواب آپ کو سمجھ آیا؟ بے شک خدا اور ائمہ کے بنائے ہوئے قانون کو جو توڑے گا وہ عارف نہیں ہوگا، وہ مشرک ہوگا، مشرک ہوگا، وہ اس نے ائمہ کے بنائے ہوئے قانون کو توڑ دیا ہے۔
جی یہاں اس کی معرفت ختم ہو گئی، کیا شروع ہو گئی؟ معرفت نہیں، وہ شرک ہو گیا ہے. شرک ہو گیا. اوہو کیا بات ہے سر جی. واہ سر جی وہ بچھجی سید نے مجھے اس ریفرنس میں ایک بات کی ہوئی ہے سر جی، بہت زمانوں پہلے، بہت پہلے. اجازت ہو تو میں بیان کر دوں سر جی، وہ بسم مجھے اللہ جملہ بڑا اچھا لگا. یہ سر جی خاموشی عبادت، اور یہ جو ابھی آپ نے بات کی ان پرٹیکولر یہ کوشچن تھا کہ معرفت بیان کرنا یا معرفت کے نام پہ سر جی صحیح ہو یا غلط، اس پہ ہم بات نہیں کر رہے تھے کہ بیان کرنا. انہوں نے سر ایک جملہ ایسا کہا تھا، میں آج بھی آئی ڈونٹ نو آپ کو اچھا لگے نہ لگے، میں ابھی تک مجھے اس کا لطف آتا ہے. انہوں نے کہا کہ جب تک تمہارا وجدان تمہارا ہے تو یہ تمہارے لیے باعث معرفت ہے، لیکن جب تم اس کو بیان کیا تو تم قیاس کے خالق بنو گے، اپنے لیے بھی اور دوسرے کے لیے بھی. اپنے تک رکھو اور بند کرو اسے. کہ جو میں اپنا بیان کرتا ہوں سر جی، اگلا قیاس کرے گا اس کے اوپر. اس کے بعد ایسا ہی ہے. بالکل بالکل تو بالکل. تو سر جی ہم لوگوں کو یہ انہوں نے کہا تھا کہ میرے جو ذاتی ایکسپیرینس ہے وہ میرا سر جی ذاتی ہے، لیکن اگر میں ہر جگہ سے بیان کروں گا تو کوئی کچھ بھی لے لے گا سر جی اس سے. مجھے بالکل. یہ تو پھر بتائیں نا، قیاس خلق جس ہوگا. دور میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں کاظمی سید، اس دور میں تو ظاہری جو ثبوت ہیں احادیث کی شکل میں یا قرآن کی شکل میں، لوگ اس کو نہیں مان رہے. تو جو سینوں میں پوشیدہ علم ہوگا اس کو کوئی مانے گا؟ بالکل بھی نہیں مانے گا سر جی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا بلکہ زمانے میں. خدا کی قسم وہ اس حجت خدا اور اس حجت خدا کے ساتھ جو مخصوص لوگ جڑے ہوئے ہیں نا، یہ ان کی توہین اور ان کے علم کا انکار کرنے والے یہ موجب بن رہے ہیں. یہ لوگ جن کے پاس سینوں میں وہ حقیقی علم موجود ہے، اور یہ جھوٹے اپنے معرفتوں کو پھیلا پھیلا کے ان کا راستہ بند کر رہے ہیں، تاکہ لوگ ان کے علم کو بھی لوگ انکار کر دیں گے ان کی وجہ سے. اسی طرح سر جی، اسی طرح سر جی. موضوع رکھیں حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جو سیلاب آیا ہے، جی اس موضوع کو رکھیں. اتنا اس موضوع کو چلائیں نا تاکہ بچے کو زبانی حفظ ہو جائے. پھر سوال کریں کہ یہ اتنا طویل کیوں ہے، یہ اتنا طویل کیوں ہے. دعا پر تو جلدی ہو سکتا تھا. بالکل سر جی. اور سر جی نبی نے دعا کی تھی تو وہ تو اس نے جبریل نے آ کے سر جی کھجور دے دیے کہ یہ کھاؤ. یہ سر بیسٹ ایکسپلینیشن آپ نے دی ہے، اور اس سے بہترین لاجیکلی ہو ہی نہیں سکتی. یہ تمام سینیریو کو سامنے رکھ کے کہ جو دعا ہے یہ ذاتی رابطے کی ہے، کہ میرا جلد از جلد جو ہے مالک کے ساتھ، میری جان کے مالک کے ساتھ میرا رابطہ جو ہے وہ بحال ہو جائے. اس سے ایکسپلینیشن ہی نہیں. بالکل ہم نے لے لیے سر جی، آپ سے لے لیا ہم نے. اس سے اعلیٰ تو بات ہو ہی نہیں سکتی. یہ سب سے نان کنٹروورشل جملہ ہوگا، اس میں کوئی بحث ہی نہیں ہے سر جی. کوئی اس کو رد بھی نہیں کر سکتا اگر وہ مرضات فی قلوب والا مسئلہ نہ ہو اس کا. السلام علیکم یا علی مدن. وعلیکم السلام وعلیکم السلام علیکم. صرف 6% ہیں اور ان کی سب سے زیادہ آبادی لندن میں ہے، لیکن وہ بھی صرف 15. ایک پروپیگنڈا سا ہے. میں اگر آپ اجازت دیں تو میں پوچھنا چاہتا ہوں اس کے بارے میں کیا. جی بولے. سر ایک عجیب سی بات ایک جو ہے نا وہ بار بار کی جاتی ہے کہ ادھر ہی براڈز کے اوپر ہی کہ، اور براڈز کے ہٹ کے بھی جو ہے نا وہ علاقائی لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے نا وہ پروموٹ کر رہے ہیں احمدی پیس اینڈ ریلیجن کو، کہ ان کی بار بار بات کرتے ہیں تو اس سے یہ لوگ پروموٹ کر رہے ہیں. ابلیس کی بھی روز بات ہوتی ہے، کیا خیال ہے؟ اب یہ تو اس طرح یہ تو یہاں سے سٹارٹ کرنا چاہیے نا کہ رسول نے آ کے جب شروع میں بتوں کے اگینسٹ بات کی، لات منات عزا، تو وہ کہتے تھے جی یہ تو اس کو پروموٹ کر رہا ہے، بار بار ان کا ذکر کرے. اور اللہ بھی قرآن میں بھی پروموٹ کر رہا ہے تمام بت پرستی کو اور شرک کو. تو اللہ نے پروموٹ کیا سارے شرک کو، نہ بتاتا قرآن میں اور نہ کوئی شرک کو جانتا. عجیب جاہلانہ باتیں ہوتی ہیں یار، خدا کی قسم. مطلب یہ کیا ایسنس ہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ پروموشن ہم کیسے کر رہے ہیں. ہم ان کے اپنے چھپے ہوئے مر رہے ہیں نا اس بات سے.
ہم آگاہی دے رہے ہیں کہ بابا امام سید نے کہتے ہیں بابا امام سید نے پروموٹ کیا ہے 1 مہینہ. بابا امام سید نے ساری احادیث دکھائی ہیں آپ کو, قرآن دکھایا ہے. تو میری یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ پروموٹ کس طرح سے ہم نے کیا ہے, یا بابا امام سید نے کس طرح سے پروموٹ کیا. تو صحیح ہے نا, 1450 سال سے قرآن بھی تو شیطان کو پروموٹ کر رہا ہے. ہم نے تو صرف 1 مہینہ پروموٹ کیا. سمجھ میں نہیں آیا یہ قاضی صاحب, جی میری سمجھ میں نہیں آیا یہ ان کا یہ عجیب سا ہے کہ یہ ریالٹی بھائی آپ کے دل کا میں نے زور آج کا جو موضوع کاظمی سیل سے منافق کا چھڑوایا تھا اسی لیے چھیڑا تھا کہ منافق کا جی پتہ چلے لوگوں کو منافقت ہوتی کیا ہے. جی ہاں, قاضی صاحب نے ماشاءاللہ بڑی کلیکشن کی ہے, بڑا اچھا مجھے میں سنا آج. یہ میرے پاس تو تھوڑی سی آتی تھی. بابا ایمان سر نے پھر مجھے کہا کہ یار یہ 8 سے مطلب یہ ہم نے علیحدہ یہ میں نے سر کو پہلے سنایا تھا. سر نے کہا کہ تم نے مرزات فی قلوبہم تو اس میں ایڈ ہی نہیں. میں نے کہا وہ کون ہے؟ پھر سر نے کہا کہ یہ 8 نمبر سے 22 نمبر تک کی ذرا دیکھو, اس کو اللہ نے علیحدہ کیٹیگری بنائی ہوئی ہے مرزات فی قلوبہم کو. وہ جب میں نے پڑھا تو وہ اصل میں نا وہ ریالٹی بھائی آپ کا میرے ایک نا ہم نے تو جب سے سر سے ملاقات ہوئی ہم نے کتاب پڑھنا ہی چھوڑ دیا اور بالکل ہاتھ پیر سے چھوڑ کتاب بھی چھوڑ دی نا. سر اس دن ڈانٹ بھی رہے تھے, تو نہیں پڑھتا سچی بات. اب سر بات بیان کریں تو لے لیتے ہیں. تو یہ پہلے ساری کلیکشنز ہوتی تھی میرے پاس, جتنے لفظ آتے. ابھی میں کھولا تو سر نے ایسے ایسے قیمتی رجت کی آیتیں ہیں. ابھی یہ فائل میرے سامنے سر کی, میں نے چلے سر یہ 2 منٹ دیں میں دوستوں کو بتاؤں کہ سر سے میں نے لیا کیا کیا ہوا ہے. کمال ہے. ابھی آپ دیکھیں آپ کو مزہ آ جائے گا کہ میں نے ایک ایک لفظ کے اوپر نا سر سے آیت سبا مثانی سبا کا کیا میننگ ہوتا ہے قرآن میں, کتنی آیتیں ہیں, یہ سارا میں نے سر سے ہاں جی سارے کا سارا نا یہ سر سے میں نے لیا ہوا. اس کے اوپر ڈسکشن کی ہوئی, پھر سر نے جو کہا وہ میں نے لکھا ہوا ہے. اور ایک لفظ تھا مائدہ, مائدے کا کیا میننگ ہے, مائدہ کسے کہتے ہیں, قرآن میں مائدہ کس چیز کو کہا گیا ہے. مائدہ, ہاں واہ, اس کے اوپر یہ رجت کی ساری یوم تو بدل الارض یہ ساری آیتیں ہیں. اور شفاعت, اور شفاعت کا لفظ کتنی دفعہ ہے اور کس میننگز میں آیا ہوا ہے. قیاس کے اوپر آیتیں. کمال ہے. ہاں یہ ساری چیزیں میں نے کی ہوئی ہیں سر کے ساتھ یار. واہ, یہ ایک فولڈر سے آپ کو میں بتا رہا ہوں, اس میں تک 100 آیت اس میں لگی ہوگی. بڑی جمع پونجی قاضی صاحب, کیا بات ہے. ایسی ویسی میں تو نسلوں کے لیے نہ ختم ہو. یار میں سچ میں تو میں اپنے لیے کرتا ہوں, میں بڑا لالچی ہوں اس میں کسی کو نہیں بتاتا, میں اپنے پاس رکھتا ہوں. بڑی یہ ساری نا وہ مائدے کے لفظ پہ نا پھر 7 کے لفظ کے اوپر ہم نے ڈسکشن کی, یہ 6 کے لفظ کے اوپر ڈسکشن کی, یہ تمام آیتیں. تو یہ پہ میں وہ کرتا سر کے ساتھ بات ہوتی, آیتیں لکھتے ہوئے پھر رات کو پھر میں جا کے اپنے بیسمنٹ میں سارے پرنٹ آؤٹ لے کے اور سارا لکھ دیتا تھا کہ یار یہ اس موضوع کے اوپر یہ فائل کمپلیٹ ہو گئی. یہ بڑے موج ہوتی تھی یار. کمال ہے. سید جی ذاکر صاحب آئے ہیں. سر جی ذاکر صاحب بھی آئے ہیں, اور سیدہ 2 حدیثیں رات سے مجھے کان میں ڈال رہی ہیں کہ نہیں کہ مجھے باب ایمان سر سے اختلاف ہے اس بات پہ. پہلے ذاکر بھائی سے بات کرتے ہیں, کر لیں ان سے بات. سر کا یہ پوسٹر پیارا ہے نا, اس دن بنایا تھا میں نے. بہترین ہے. آپ نے دعا کرنی, آپ کے لیے نہیں ٹھیک. پورا نظر نہیں آ رہا اس کو. صحیح. السلام علیکم ذاکر صاحب. سسٹر جی وہ آیت لے کیا کہتی ہیں 2 حدیثیں جو کہہ رہی ہیں. علیکم یا علی مدد. السلام علیکم والسلام علیکم. بابا ہمارے ساتھ یہ قاسم صاحب نے کنٹروورسی پھیلاتے ہیں. میں نے ایسے نہیں کہا تھا, میں نے کہا تھا آپ سے بات کروں گی. کوئی بات نہیں ہے, ہو گیا تو کوئی نہیں. میں بھی چھٹی ختم ہو گئی, میں بھی واپس آ گیا ہوں. چلے ٹھیک ہے. اچھا پہلے تو بابا مان سر وہ چھٹی جب ہوتی ہے تو بہت زیادہ اور چیزیں پڑھ لیتے ہیں, ٹائم مل جاتا ہے. کہیں سے 2 دن چھٹی ریسٹ کر لی ہے. میں نے کہا سر درد جو ہے نا, یہ سر درد کو ذرا میں نا ڈبے میں ڈالوں ذرا.
सर जी हमने भी मुकम्मल छुट्टी की है, जब आप नहीं होते हमने भी रेस्ट मारा। अच्छा बाबीमान सर, एक तो ये कि काफी टॉपिक्स हैं, मैं सिर्फ हाइलाइट्स बताती हूँ। एक टॉपिक ये है कि एलियंस के ऊपर जो है वो वीडियोस आ गई हैं यूएस की, उसके ऊपर बात कर सकते हैं। दूसरा ये असूल काफ़ी में बाबीमान सर मैं आपको हर वक्त कहती हूँ ना, अकल फ़र्क होती है। आपने कहा था अल्लाह का अदल जो है उस पे उंगली उठ जाएगी कि अगर हर इंसान की अकल में फ़र्क हो। तो बाबीमान सर असूल काफ़ी की पहली किताब जिसमें आपने अकल की हदीस निकाल के दी थी, वो सारी की सारी दो उसमें पता नहीं बाब हैं या चैप्टर्स हैं या दो अलग किताबें, क्योंकि मैं तो ऑनलाइन देख रही हूँ ये शिया टूल किट में से किताब। तो उसमें बाबीमान सर वो दोनों के मैंने पढ़ी हैं, पूरे के पूरे बाब है या पता नहीं किताबें हैं दो, मुझे नहीं पता, लेकिन अकल के टॉपिक्स हैं जिसमें सारी अकल की हदीसें हैं। वो जो पहले आपने हमें दी हुई है ना, वहां से शुरू होता है कि उसे कहा आगे बढ़ो तो आगे बढ़ गई, वहां से स्टार्ट होती है। बाबीमान सर उसमें जितनी भी अहादीस हैं उसमें ये समझ, मैंने आपको बोला है कि फर्क होता है अकल में इंसान के, आपने कहा नहीं होता, लेकिन हदीस में सारे का सारा जो समझ मुझे आ रही है, हो सकता है गलत हो, अकल फर्क होती है हर इंसान की, सेम नहीं है। मैंने आपको एक हदीस सुनाई थी कि इमाम ने फरमाया, एक शख्स इमाम के पास आया तो उसने आके कहा, मौला मैं एक शख्स के पास बैठता हूँ और उसके साथ एक बात करता हूँ, बात पूरी हो जाती है, उसको कुछ समझ नहीं आता, फिर मुझे उस बात के लिए एक मिसाल देनी पड़ती है, मिसाल देता हूँ तो तब जाके वो समझता है। इमाम ने फरमाया ठीक है। फिर उसने कहा कि मौला एक शख्स वो है कि जिसके लिए जो है मैं बात करता हूँ, जैसे ही बात पूरी होती है वो समझ जाता है। मौला ने फरमाया ठीक है। उसने कहा मौला एक और शख्स है, उससे मिलता हूँ, अभी बात ही शुरू करता हूँ तो वो उसकी इंतहा खुद ही बता देते हैं। तो इमाम ने फरमाया देखो, एक शख्स वो है जिसको दुनिया में आने के बाद अकल मिली और जब तुम उससे बात करते हो, बात पूरी भी हो जाती तो उसको बात समझ नहीं आती, फिर तुमको एक मिसाल दे के उसको समझाना पड़ता है। और एक शख्स वो है जो माँ के पेट में उसको अकल मिली और जब तुम उसके साथ बात करते हो तो वो बात जब तुम्हारी पूरी होती है तो वो फौरन समझ आता है। और एक शख्स वो है कि जिसकी तीनत में ही अकल शामिल थी, तुम अभी बात शुरू करते हो तो वो उसकी इंतहा खुद ही बता देते हैं। तो यहाँ तीन कैटेगरी आपको नजर आ गई है ना, यानी कि इंसानों के पास तीन कैटेगरी है। तो ये है अक्ल। मैंने आपको ये कानून बताया था कि अक्ल जो है, अभी तक कोई इस जमीन पर कोई ऐसा टूल नहीं आया कि जिससे किसी की अक्ल को नाप लिया जाए। समझ आ रही है? बिल्कुल। हाँ, तो इस मानी में यानी कि कोई ये दावा नहीं कर सकता। तो इस मानी में ज़हरी तौर पर अक्ल, मिसाल के तौर पर मट्टी का एक दिया है, वही आपके पास है, वही मेरे पास है, वही इस रूम के अंदर जितने लोग हैं ना सबके पास है। आप क्या करती हैं, उसको दिन में नहीं जलाती, रात को जला देती हैं। मैं नहीं जलाता, ठीक है। बाकी जितने अफराद हैं ना उनमें कुछ जलाते हैं उस दिए को, कुछ नहीं जलाते। तो दिया तो सबके पास है ना, क्या ख्याल है? बिल्कुल बिल्कुल। तो बात है यहाँ उसको इस्तेमाल करने की। अकल जितनी, इमाम ने फरमाया इसको, ये वाहिद एक चीज है अकल और इल्म, इसको जितना इस्तेमाल करोगे उतना ज्यादा बढ़ेगा। और दूसरी तरफ इमाम ने फरमाया कि दूसरी चीज है दौलत, इसको जितना इस्तेमाल करोगे उतनी कम होगी। फिर इमाम ने फरमाया कि माल की तुमको हिफाजत करनी पड़ती है, अकल तुम्हारी हिफाजत करती है। अब देखिए किसी कैसे जुमले में इमाम ने क्या 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 बहुत बाबीमान सर, ये वैसे बड़े कमाल की बात है कि वाकई में ये हदीसें अभी मैं पढ़ने लगी हूँ, जिंदगी में पहली बार ही इतनी इस तरह डिटेल से, जी, इतनी छोटी छोटी लाइनों में ना पता नहीं क्या क्या बातें कर देते हैं। है कि माल की तुम हिफाजत करते हो, अकल तुम्हारी हिफाजत करती है, इल्म तुम्हारी हिफाजत करता है। इल्म की हिफाजत देखिए, यहाँ आज जो इंसान है ना इस्तेमाल बहुत कम करते हैं अकल को। जो करता है देखें कितने इंसान हैं जिन्होंने क्या क्या बना दिया है। अगर उनके पास अकल ही ना होती तो वो कहां से बनाते? तो इस्तेमाल पर डिपेंड करता है, जिसने इस्तेमाल किया है उसकी अकल बढ़ रही है।
तो ये नहीं है कि अक्ल उसके पास अगर किसी के पास पहले ही थोड़ी है तो दूसरा कानून ये है कि अल्लाह उसी के मुताबिक सवाल करेगा, उससे ज्यादा सवाल ही नहीं करेगा। अगर अल्लाह ने मुझे एक पाव अकल दी है तो मुझ पर सवाल भी तो एक पाव का ही होगा ना, आधा किलो का तो नहीं होगा। तो सर जी फिर वो अदल का क्या होगा सर जी? मतलब मैंने इसका ये जवाब इस तरह दिया था इनको कि जो कैपेसिटी है सर जी ब्रेन की, वो सबकी एक जैसी है। वो उसकी तरह के जैसे सर जी हमारे पास जो याददाश्त स्टोर करने की जगह सर जी वो मेरे ख्याल में 10 टेराबाइट है, सबकी एक है। अब जितना जितना सर ने इल्म की बुनियाद पे उसको इस्तेमाल किया, इल्म को महफूज किया, उस हिसाब से सर जी फिर जैसे कि आप कह रहे हैं कि उससे पूछा जाएगा, तो अकल और या जो उसके अंदर सोचने समझने की सलाहियत है, उसके अंदर स्टोरेज कैपेसिटी, वो सबकी एक जितनी होनी चाहिए और होगी, डेफिनेट है। हाँ, अगर कोई एबनॉर्मल आ जाता है तो डिफरेंट बात है, वो तो है ही एबनॉर्मल, लेकिन बाकी सबकी बराबर है। अपॉर्चुनिटी लर्निंग की अपॉर्चुनिटी हो गई, लर्निंग कैपेसिटी हो गई, वो डिफरेंट हो सकती है, और जिसकी जितनी होगी उसके मुताबिक उसे इम्तिहान लिया जाएगा। इसमें कोई मसला आपको सही था? सिंपल मिसाल है। ये तो इससे तो मैं एग्री करती हूँ, मेरे ख्याल में तो मुख्तलिफ है। मुझे तो बहुत सारे लोगों से जब हम इवन टिकटॉक पे भी बात करते हैं तो हर किसी के लिए हमें अपना आर्ग्यूमेंट चेंज करना पड़ता है। किसी के लिए इल्म बढ़ा के आर्ग्यूमेंट शेयर किया जाता है, किसी के साथ लॉजिक बढ़ा के आर्ग्यूमेंट शेयर किया जाता है, क्योंकि उसकी अकल के साथ जो है हम मैच कर रहे छोटी होते सी मिसाल ले ले, छोटी सी मिसाल ले ले, आपके लिए और आसान हो जाएगा। ये बताएं कि जो इंसान, जितने भी इंसान है, चाहे मर्द है चाहे औरत है, बचपन में जब वो पैदा होते हैं, जब वो 10 साल की होती हैं और वो 5-4 साल जो हैं, क्या वो 10 साल के साथ आप कंपेयर कर सकती हैं? हैं। तो अब अगर वो अकल थी ही नहीं तो वो 10 साल में जाके आगे कहाँ से उसने इतना कुछ सीख लिया? सही सही, ये बड़ा क्लियर एग्जांपल दे दी कि वाकई में सब क्लियर हो गया काफी। अच्छा, तो यानी कि बाबे मान सर, हम जितने लोगों से भी यहाँ पे बात कर लें और जितने भी लॉजिकल आर्ग्यूमेंट दे दें, जब तक वो अकली तौर पे वहां पे नहीं पहुंचेंगे वो उन्होंने नहीं समझना। इसलिए कह रहा हूं कि ये इस्तेमाल है ना अकल का, आपने इस्तेमाल उसको ज्यादा किया है तो आपके पास दलाइल ज्यादा आ गए हैं। अगर दूसरा शख्स भी उतना ही इस्तेमाल करता, कम से कम जितना आपने अकल इस्तेमाल किया है, तो फिर आपको उसको समझाने में मुश्किल ना होती, वो खुद ही समझ आता। तो उससे मुराद ये नहीं उसके पास अकल ही नहीं है, सिर्फ इस्तेमाल नहीं किया। तो जितना जितना वो इस्तेमाल करता जाएगा उसका पैमाना बढ़ता जाएगा। यानी कि ये ऐसा ज़र्फ है कि ये आपके अख्तियार में, इसको जितना बढ़ाना चाहें आप बढ़ा सकते हैं। ऐसी खुदा ने